کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے، ایک ایسی جماعت کا نام ہے، ایک ایسے گروہ کا نام ہے کہ اگر وہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ یہ ایسی عظیم جماعت ہے کہ جنت کی حوریں بھی ان کے قدموں تلے اپنی آنکھوں کو ملنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں۔ آسمان کے نیچے بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جب سے یہ دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر آج تک آپ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے گزرنے والی امت ہو یا بعد میں، کہ آسمان میں اس مقدس جماعت جیسی جماعت نہ پہلے کبھی دیکھی تھی اور بعد میں تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم یہی جماعت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کبھی ان کے بارے میں اولئک هم الراشدون فرمایا، کبھی اولئک هم المؤمنون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المسلمون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت ان کو بیان فرماتی ہیں اور انہیں کسی طرح میں بلاتی ہیں۔ یہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جن کے دن، جن کی راتیں، جن کی محنت اور کوششیں اسلام کی سربلندی کے لیے وقف ہو گئی، ان کے ایمان، ان کے تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، علم و علم، جود و سخا، ان کے سجدے، رکوع، جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے انہیں بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس جماعت نے اپنی محنتوں، اپنی کوششوں، اپنی جان ساری کے ذریعے مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ کے دین کو پہنچایا ہے۔ انہی جماعت کی کوششوں اور ایثار اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ شمال و جنوب تک لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ مقدس جماعت جب پیغمبر علیہ السلام کے اشارے پر چلی تو ایرانیوں کے بت بھی منہدم ہو گئے۔ کیسر و کسرا جیسی سپر پاور طاقتوں کو بھی اس مقدس جماعت نے اپنے پیروں کے تلے روند کے رکھ دیا۔ اس مقدس جماعت کی انہی صفات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شعر میں بیان فرمایا۔ کبھی بھی آذانے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔
یہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی اس جماعت کو جنت کا پروانہ عطا کیا ہے۔ آپ اگر معاشرے کے اندر دیکھیں، کسی بھی طبقہ میں دیکھیں، ہر طبقہ میں آپ کو دو طرح کے آدمی نظر آئیں گے، ایک اچھے ہوں گے، دوسرے برے ہوں گے۔ آپ علماء میں دیکھ لیں، بعض علماء حقہ ہیں اور بعض علماء سوء ہیں۔ گویا کہ کائنات میں بسنے والے ہر انسان میں دو طرح کے آدمی پائے جاتے ہیں، کچھ حق پر ہوتے ہیں، کچھ باطل پر۔ لیکن یہ واحد جماعت ہے جس میں صرف حق کی حق ہے، باطل کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے جن کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ امتحان لینے والا اللہ رب العزت ہے۔ جب ایسا امتحان لینے والی شخصیت ہو کہ جو انسان کے ظاہر کو بھی جانتی ہو، باطن کو بھی جانتی ہو، جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتی ہو، تو اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، تو امتحان لینے والی ایسی ذات ہو، پھر امتحان لینے کے بعد ان کا نتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں عطا کیا جائے، پھر انعام کے طور پر اعدت لہم جنات، جیسے انعامات سے نواز دیا جائے، تو خود تصور کیجئے کہ اس جماعت کی پاکیزگی اور طہارت کس حد تک بلند ہے۔ پہلے یہ کہ میں صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتا چلوں، یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابی اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اسی ایمان پر اس دنیا سے چلا گیا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر اس امت کا اس بات پر اجماع ہے، پوری اہل و سنت اس بات پر متفق ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص ہو وہ صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ گویا کہ صحابی کا رتبہ وہمی رتبہ ہے، کسبی رتبہ نہیں ہے۔ کسبی کہا جاتا ہے کمائی کے ذریعے حاصل کیا جائے، محنت اور مشقت سے حاصل کیا جائے، کہ ایک آدمی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، وہ صحابی بن جائے، ایسا نہیں، بلکہ یہ وہ بھی رتبہ ہے، عطائے الہی ہے۔ پھر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بعد میں آنے والی امت، قیامت تک آنے والی امت جمع ہو جائے، وہ صحابی کے سب سے چھوٹے صحابی جس نے پیغمبر علیہ السلام کو صرف ایک نظر دیکھا ہو وہ دنیا سے چلا جائے، اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ کہے ہیں،
کہ بعد میں آنے والی امت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے میں یا آپ مراد نہیں، بلکہ بعد میں آنے والی امت سے مراد تابعین ہے، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد تبع تابعین ہے، جنہوں نے ان تابعین کی زیارت کی ہے۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد ائمہ مجتہدین ہے۔ میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام یوسف ہے، امام محمد ہے۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد مفسرین کرام ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی ہے، علامہ ابن کثیر ہے، علامہ ابن اسیر ہے، علامہ عینی ہے۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد ائمہ محدثین ہے۔ میری اس سے مراد امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے، علامہ طحاوی ہے۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد اولیاء کرام ہے، اس سے مراد شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بایزید بستانی ہے، علی نجویری ہے۔ اس سے مراد خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ یعنی کہ بعد میں آنے والی امت، چاہے وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ ہو، فقہاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، شہداء ہو، پیران پیر ہو، جتنے بھی بڑے مفسر ہو، یہ تمام کی تمام آنے والی امت بعد کی امت ہے، یہ سب جمع ہو جائے کم سے کم صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت کا درجہ اتنا اعلیٰ عرفہ اعلیٰ ہے، اور صحابیت کا درجہ باقی درجہ ہے، عطائے الہی درجہ ہے۔ جس طرح کہ نبوت کا درجہ عطائے الہی ہوا کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نمازیں پڑھے اور نبی بن جائے، کوئی روزے رکھے نبی بن جائے، کوئی حج کرے نبی بن جائے، سجدہ کرتا رہے ایک ہی سجدے میں ساری زندگی گزار دے نبی بن جائے، نہیں بن سکتا۔ نبوت کس کو عطا کرنی ہے، کس کو نہیں عطا کرنی، اس کے فیصلے آسمان پر ہوا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چودھری ہو وہ نبی بن جائے، کوئی مفسر ہو وہ نبی بن جائے، کسی کے پاس بادشاہ ہو وہ نبی بن جائے، بلکہ یتیم ہو، 4 سال کی عمر میں والدہ کا بھی سایہ اتر جائے، پھر دادا بھی اس دنیا سے چلا جائے، نہ بہن ہو نہ بھائی ہو نہ بیٹا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہی ہوتا ہے، وہ باقی رتبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو منصب صحابیت ہے یہ بھی عطائے الہی ہے، یہ بھی نمازیں سے، روزے رکھنے سے، حج اور زکاتیں سے عطا یہ ملتا نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے صحابیت کا رتبہ ملتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں ہے، وہ صحابی ہوتے۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم لوگ جانتے ہیں، فقہ ان کی دنیا میں مشہور ہے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابیت کا رتبہ واقعی رتبہ ہے، کسبی نہیں ہے، اور یہ اعمال سے نہیں ملتا، بلکہ یہ رب کی طرف سے عطائے الہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی جب صحابی رتبہ عطائے الہی ہے، وہ بھی رتبہ ہے، یہ عمل سے نہیں ملتا، تو
تو آج اٹھنے والا کوئی جتنا بڑا فقیر ہو، جتنا بڑا محدث ہو، جتنا بڑا مفکر ہو، کسی ایک صحابی کے عمل سے بحث نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب صحابیت کا رتبہ ملا ہی عمل سے نہیں، عطا الہی ہے، تو پھر اگر ان کے عمل سے بحث ہوگی تو رب کے چناؤ پر بحث ہوگی۔ جب رب نے قرآن میں ان کے بارے میں فرما دیا اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، جب رب نے اعلان کر دیا گا، پھر بعد میں اٹھنے والا کوئی بھی آدمی ہو ان کے عمل سے بحث کرے تو کہا جائے گا کہ اس بحث کرنے والے کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، صحابی کے بارے میں ان کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تمس النار، نہیں آگ چھوئے گی اس شخص کو، مسلمن کسی ایسے مسلمان کو، رہانی جس نے مجھے دیکھا، ورہا من رہانی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اب دیکھنے والے کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ پیغمبر کو تو ہم نے نہیں دیکھا، پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، لا تمس النار، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ پھر آگے یہاں تک نہیں فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، بلکہ آگے بڑھ کر فرمایا رہا من رہانی، اس شخص کو بھی جس نے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، اس شخص کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب یہاں پر سمجھنا، ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھنے والے پر آگ حرام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اسی فرمان کے مطابق کہ لا تمس النار مسلمن، کہ کسی مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی، کس کو؟ رہانی جس نے مجھے دیکھا ہے۔ ایک طرف پیغمبر کا چہرہ ہے، ایک طرف پیغمبر کے چہرے کی روایاں ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فرمایا من رہانی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ کہہ سکتا ہوں یہاں پر کہ جس نے پیغمبر کو دیکھا اس پر بھی آگ حرام ہے، جس نے پیغمبر کے ایک صحابی بلال کو دیکھا اس پر بھی آگ حرام ہے۔